اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ رچرڈ ٹیمپلر کی کتاب رولز آف ورک کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج کے اس ولاگ میں اس نے رچرڈ ٹیمپلر نے جو کام کرنے کے حوالے سے جو رہنما اصول دیے ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ اپنے کام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ بزنس ہے یا آپ کسی بھی سطح پہ ملازمت کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس کا کہنا ہے کہ یہ بڑے رہنما اصول ہیں۔ تو پچھلے ولاگ میں 10 اصول میں نے بیان کیے تھے، اور آج کے ولاگ میں بھی مزید 10 جو رولز اس نے اپنی بک میں لکھے ہیں وہ ان کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بی پیشنیٹ بٹ ڈونٹ کل یور سیلف۔ کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، لیکن آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اور یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ لے لیں۔ پھر اس کے بعد اگلا کہتا ہے کہ مینج یور انرجی، کہ آپ نے ظاہر جو کام کرنا ہے آپ نے اپنی جو ہے وہ توانائی بھی بحال رکھیں، اور کس حد تک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ نیور لیٹ اینی باڈی نو ہاؤ ہارڈ یو ورک۔ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا کام بہت ہی مشکل ہے، خصوصاً آپ کے جو جاب کے ساتھ کولیگز ہیں جن کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ نہیں آپ کہیں کہ جی میرا کام جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، یا اگر آپ کو کوئی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس تاریخ تک آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، تو آپ اپنے باس کو کہیں کہ نہیں جی میں نہیں کر سکا، مجھے اور وقت دیں، مجھے اور وقت دیں۔ ڈیڈ لائن میں اگر آپ اضافے کی درخواست کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس کام کے لیے آپ اپنے کولیگ سے ہیلپ لیں، کوئی بہت ہی مجبوری ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے وہ الگ ہے، لیکن آپ ان سے ہیلپ نہ لیں، آپ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، پلان جو ان سے شیئر کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، اوپینین ان کا لے سکتے ہیں، لیکن ان کی مدد مت لیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کمپلین نہ کریں کہ جی میرا کام بڑا مشکل ہے، آپ جو ہے وہ اس کے بعد اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس کام کے سلسلے میں شکایتیں کرتے رہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ کام کو اپنی محنت اور اپنی جو ہے وہ صلاحیت اس کے بل بوتے پہ جو ہے وہ مکمل کریں۔ اور اس کے بعد جو وہ کہتا ہے جی کہ نو دیٹ یو آر بینگ ججڈ ایٹ آل ٹائمز، کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت آپ کو چیک کیا جا رہا ہے، جج کیا جا رہا ہے، آپ کے کولیگ، آپ کا جو باس ہے یا ساتھی جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کیمروں کی نظریں آپ کی طرف ہیں۔ اور اس میں کہتا ہے کہ کیپ یور ہوم لائف ایٹ ہوم، گھر کے جو مسائل ہیں وہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ جب آپ جاب پہ آئیں تو گھر کے مسائل، گھر کی چیزیں وہ لے کے نہ آئیں، یا وہاں پہ اپنے گھر کے مسائل ان سے ڈسکس نہ کرتے رہیں، پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ تو اپنے پیچھے کے مسائل ہی ساتھ لے کے آیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کلٹیویٹ اے اسمائل، مسکرانے کا جو ہے وہ ایک وہاں پہ ماحول وہ پیدا کریں، یعنی ان کو لوگوں کو اچھے طریقے سے ملیں۔ اور ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ ایک ورکشاپ ہوئی تھی جاب میں، تو آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ دن میں کم سے کم 2 دفعہ ایک دوسرے کو آپ مسکرا کے ملیں، بات کریں، یا کوئی اچھی بات یا جوک جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو مسکرانے کا جو ہے وہ کلچر اپنے جاب پہ جو کہتے ہیں اس کو آپ ڈیولپ کریں۔ پھر اس نے کہا جی کہ نو لم فش ڈیولپ دا ہینڈ شیک، کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کولیگ سے ملنا ہے تو آپ گرم جوشی سے ملیں، ان کو صبح کے وقت گڈ مارننگ کہیں، واپسی پہ جی آپ اس کو انہیں جو ہے وہ گڈ بائی کہیں۔ یہ ہمیں بھی یہاں ایک ورکشاپ میں یہ کہا گیا تھا کہ صبح جب آئیں تو اپنے تمام ساتھیوں کو صبح جو ہے وہ ان کو گڈ مارننگ کہیں، ان کو سلام کریں، اور واپسی پہ بھی ان کو خدا حافظ کہہ کے جائیں، تاکہ آپ میں کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ایکسیوڈ کانفیڈنس اینڈ انرجی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ڈیولپ اے اسٹائل دیٹ گیٹس یو نوٹسڈ، کہ آپ اس قسم کا اپنا ایک بنائیں وہ اسٹائل کہ وہ دوسرے اس کو دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ سویلائزڈ ہوں، آپ سفسٹیکیٹڈ ہوں، ایلیگنٹ ہوں، کلچرڈ ہوں، اور آپ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کا جو ہے وہ ٹریڈ مارک کی صورت میں اپنے جاب پہ جو ہے وہ بن جائے، اور کہیں جی کہ یا لباس جو ہے وہ اپنے جاب کے مطابق آپ کو پہننا چاہیے۔ بعض جاب ہوتے ہیں وہاں پہ فارمل ڈریس پہننا ضروری ہوتا ہے، بعض جاب جو ہیں وہاں پہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، اور سویڈن میں کچھ جابز چھوڑ کے باقی جاب پہ یہ لوگ جو ہے لباس کے حوالے سے خاصے لاپرواہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اچھا لباس جو ہے وہ پہن کے جائیں۔ اور اس کے بعد یہ 19واں پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پے اٹینشن ٹو پرسنل گرومنگ، کہ آپ اپنی جو پرسنل گرومنگ ہے، اپنی شخصیت ہے، اس
پہ بہت توجہ دیں، آپ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں، کون سے کپڑے پہن رہے ہیں، جوتے آپ کے پالش ہونے چاہیے، آپ وہ چمک ان پہ ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، اچھے وہ پریس ہوئے ہونے چاہیے اور نیٹ اینڈ کلین ہوں، سٹائلڈ ہوں۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں تو شیو کر کے جائیں، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ خط ہونا چاہیے، اگر بال ہیں تو وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سلجھے انداز سے وہ ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے جب آپ کولیگ سے ملیں، فریش برید ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ ناخن جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، آپ کے جو نوز ہے، کان ہے، یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں وہ اس طرح سے صاف ستھرا انسان کو نظر آنا چاہیے کہ جب اگر آپ ان سے ملیں تو ان کو کسی قسم کی ناگواری نہ ہو۔ اور یہ یہاں پہ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے، سویڈن میں ایسے ہوا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھیوں کو پرابلم آتی ہے، اور کئی لوگوں کو ان کو جب ٹیمپرری جاب دی گئی ہے لیکن اس دوران ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو ان کی جاب کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھا گیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آدمی ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ اور پھر 20واں پوائنٹ آج کے ولاگ کا آخری کہ بی اٹریکٹیو، کہ آپ جو ہے اٹریکٹیو، آپ دوسروں کے لیے جاذب نظر رہیں، آپ ان کے لیے اسمائل اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر آپ پیش آتے رہیں تو آپ کا پوسچر، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو رولز آف ورک ہے اس کی دوسری قسط آج آپ نے دیکھی ہے، اگلی جو تیسری قسط ہوگی اس میں مزید 10 پوائنٹس جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو پسند ہو تو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔